ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نہایت محنتی کسان جس کا نام رحیم تھا، ایک زراؤ گاؤں میں رہتا تھا جو کہ پاکستان کے زرخیز صوبہ پنج میں واقع تھا۔ رحیم کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے نام تھے اکبر، اصغر، ناصر اور بابر، جو کہ چاروں نون غنہ میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہ چاروں بھائی دوسرے سب ان بچوں سے بہت مختلف تھے جو کہ قریبی دیہی علاقوں میں رہی تھے، کیونکہ یہ چاروں اپنا زیادہ تر وقت کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزارتے تھے۔ جب ہمسائے میں رہنے والے لوگ ان بھائیوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تو وہ رحیم سے ان کی شکایت کرتے، تب وہ سب شرارتی بھائی بھولے بھالے بن جاتے اور وعدے پر قائم رہنے کا ارادہ کیے بغیر ہمسایوں سے معافی بھی مانگ لیتے۔ گاؤں میں اسی طرح دن، اسکول تھا، مہینے اور سال گزر گئے۔ رحیم نے اپنے چاروں بیٹوں کو وہاں اس امید میں داخل کرا دیا کہ ان کے اندر کوئی بالکل نہ سیکھا اور نہ ہی انہوں نے کھیت پر کوئی کام، مگر یہ سب بھائی روزانہ اسکول بہت دیر سے جاتے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی من گھڑت دفعہ ڈانٹوں اور مشکلات کے مگر وہ اپنے طور طریقے نہ بدلتے۔ فصل کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی اور اس کے ساتھ ہی اس دولت میں بھی جو کہ وہ فصل کو منڈی میں بیچ کر، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی ایک دفعہ بھی اپنے برے طور طریقے کے لیے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی، قابل نہیں رہا، اور اس نے حقیقت میں یہ محسوس کیا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا۔ رحمدل باپ اپنے ناکارہ بیٹوں کے بارے میں بہت فکر مند ہو گیا اور اس کے دماغ کو بہت سے مشکل سوالات نے گھیر لیا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب وہ نہیں ہوگا تو ان کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے روزی کیسے ماؤ کر سکیں گے۔ ان کے برے اعمال کے باوجود رحیم اپنے بیٹوں کو دل سے چاہتا تھا اور ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بچا رہ ضعیف۔ بہت دیر غور کرنے کے بعد رحیم کو ایک منصوبہ سمجھ میں آیا جس کے بارے میں اس نے خیال کیا کہ شاید وہ کارآمد ہو سکے۔ پھر وہ خود بخود مسکرایا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے چاروں بیٹوں کو بلا کر لائے تاکہ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھے، اور اس سے پہلے کہ وہ قبر میں جا سوئے انہیں اپنی وسط سنائے اور نصیحت کے چند الفاظ بھی کہہ سکے۔ رحیم کی بیوی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اپنے خاوند کو بہت چاہتی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں ان کے والد کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ چاروں بھائیوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو جائے گا۔ وہ اپنے والد کے قدموں کے پاس اس کی آخری وصیت سننے کے لیے بیٹھتے ہی رونے اور آہوزاری کرنے لگے۔ پیارے بیٹو، رحمدل باپ نے کہا، میں نے زندگی بھر تم سے محبت کی اور تمہاری دیکھ بھال کی۔ میں نے واقعی پوری کوشش کی کہ تم خوشی اور آرام و آسائش سے رہو اور میں تمہاری حفاظت کرتا رہا، لیکن اب میں بوڑھا اور بیمار ہوں اور جانتا ہوں کہ میں جلد ہی مر جاؤں گا، لیکن میں نے ایک بہت بڑا خزانہ تم لوگوں کے لیے بچا رکھا۔ رحیم نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، تاکہ تمہاری زندگی میرے جانے کے بہت عرصے بعد تک بھی آرام سے گزرتی رہے۔ بہت زمانہ گزرا، میں نے اپنے کھیت کی زمین میں اور بہت گہرا گڑھا کھودا، پھر میں نے اس گڑھے میں اس خزانے کو اس وقت کے لیے کہ جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے حفاظت کے ساتھ دفن کر دیا۔ مرنے کے بعد تمہیں اس کا سراغ لگانا ہوگا اور اسے کھود کر نکالنا ہوگا۔ چاروہے بھائی کھیت میں دفن کیے ہوئے خزانے کو فوراً ہی ڈھونڈنے کے لیے مضطرب نظر آنے لگے رہے۔ جب رحیم نے اپنی تقریر ختم کی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں، پھر وہ جلد ہی فوت ہو گیا۔ اپنے والد کے جنازے اور تدفین کے بعد ان بھائیوں نے اپنے کھیت کے دوسرے سرے سے کھودنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اب تک اپنی زندگی بہت سستی، کاہلی، آرام اور آسائش میں گزاری تھی، اس لیے کھیت کے تھوڑے سے حصے کو کھودنا بھی ان کو بہت مشکل لگا۔ سست اور کاہل سب بھائی جلد ہی ہار کر گھر پر آرام کرنے کے لیے چل دیے۔ سارا کھیت اب پوری طرح نیچے سے اوپر ہو چکا تھا اور ہمسائے بھی ان آخرکار چاروں بھائیوں نے دفن کیے ہوئے خزانے کو کبھی بھی پا لینے کے خیال کو ترک کر دیا، مگر یہ دیکھ کر کہ انہوں نے کھیت کو اتنی اچھی طرح تیار کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے وہاں پر اس موسم میں گیہوں کی کاشت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب فصل کاٹنے کا زمانہ آیا تو اس کھیت میں بہت اعلیٰ درجے کا اور بہت مقدار میں گندم پیدا ہوا، جس کو وہ سب بھائی منڈی میں لے گئے اور اسے ہزاروں روپوں میں فروخت کر دیا۔ اپنی والد کی نصیحت پر چلتے ہوئے سب بھائی اپن کمائی ہوئی دولت کو اپنے چچا کے پاس لے گیا اور ان سے اس رقم کو چاروں میں برابر تقسیم کرنے کی درخواست کی۔ ان کے چچا چاروں بھائیوں پر فخر کرنے لگے اور بولے، شاباش میرے بھتیجو، تم نے آخرکار یہ ثابت کر دیا کہ تم میرے محنتی بھائی رحیم کے محنتی بیٹے ہو۔ یہ کھیت جو میرا بھائی تمہارے لیے چھوڑ گیا ہے وہ خود ہی ایک خزانہ ہے، اور اگر تم اسی طرح محنت کرتے رہو گے تو تم اس کا ہمیشہ انعام پاتے رہو گے۔
کچے سال تک اسی طرح کام کرنے کے بعد چاروں بھائی کافی امیر ہو گئے اور اپنے کام میں بھی خوش رہنے لگے۔ آخر کار یہ واضح ہو گیا کہ اکبر، اصغر، ناصر اور بابر نے دفن کیے ہوئے خزانے کے معاملوں کو حل کر لیا کہ اصل خزانہ تو محنت اور ترتیبی نظام کا صلہ تھا۔ چاروں بھائی اپنے والد کی ہوشیاری اور دور بینی پر فخر کرتے تھے، کیونکہ صرف وہی تھا کہ جس نے ان کو محنت، نظم و ضبط، اتحاد سکھایا۔